بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، اگر میں یہ بات کہوں کہ خان صاحب اور امریکہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں تو یہ بات قطعاً غلط نہ ہوگی، کیونکہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہوک اور بائی کروک آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اب وجہ کیا ہے؟ پہلے بات کر لیتے ہیں خان صاحب کی کہ خان صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے مابین کیا تنازع ہے اور وجہ عناد آخر ہے کیا؟ ناظرین، میں بارہا اپنے ویلاگس میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ آرمی چیف کا ہاتھ ہے اور آرمی چیف ہی یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر بارہا اپنی پریس ٹاکس میں کیا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک شخص ہے، اور ان کا اشارہ یقیناً آرمی چیف کی طرف ہوتا ہے۔ تو آخر وجہ عناد کیا ہے؟ آخر خان صاحب کیوں سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف اپنے عہدے پر براجمان رہے تو خان صاحب کا دوبارہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، وجہ یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب DGI تھے تو انہوں نے بشرا بیگم اور ان کے ساتھ جو قریبی ان کے رشتہ دار ہیں جڑے ہوئے، ان کی کرپشن کو بے نقاب کیا تھا، اور وہ ڈوزیئر لے کر پہنچے تھے وزیر اعظم ہاؤس، اور خان صاحب کو انہوں نے وہ ڈوزیئر سبمٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے کیونکہ یہ آپ کے نام پر کرپشن کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے ایکشن کیا لینا تھا؟ خان صاحب نے DGI جنرل سید عاصم منیر صاحب کو ان کے عہدے سے ہی ہٹا دیا اور انہیں برخاست کر دیا۔ تو اس بات کو اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی کنفرم کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں جو کہ PTI کے بڑے ایک سرگرم کارکن رہ چکے ہیں اور خان صاحب کے دست و بازو رہ چکے ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جب جنرل سید عاصم منیر اس وقت کے جب وہ DGI تھے، جب وہ ڈوزیئر لے کے آئے تھے وزیر اعظم ہاؤس، تو میں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس سے خان صاحب جو ہے وہ غصے میں آ جائیں گے، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، اور ویسے ہی ہوا کہ جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ خان صاحب نے بجائے ایکشن لینے کے انہی کو ہی ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اس کے علاوہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ نے خان صاحب سے کہا کہ ہم جسے بھی اس کے عہدے سے ہٹاتے ہیں تو اسے ہم گریسفلی رخصت کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی DGI کو جنرل سید عاصم منیر صاحب کو چائے پہ بلائیں، مگر خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو اب خان صاحب کو وہ ساری چیزیں یاد ہیں، وہ جو ایل ٹریٹمنٹ انہوں نے اس وقت کے DGI جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ کی تھی، آج تک ان کو یاد ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، لہذا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ ناظرین، آخر دیکھیے، لوگ جو ہیں وہ جب یہ خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تو لوگ جو ہے وہ GHQ کی طرف کیوں چڑھ دوڑے، اور جو اسپیشلی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو کیوں نقصان پہنچایا گیا اور فوج کے خلاف کیوں نعرے بازی کی گئی، جبکہ وارنٹ جو ہے وہ تو نیب کورٹ نے جو ہے وہ ایشو کیے تھے،
اور نیب کی طرف جو ہے وہ لوگ کیوں نہ گئے, ان کے آفس میں ہنگامہ آرائی کیوں نہ کی گئی, ان کے آفس کے باہر دھرنا کیوں نہ دیا گیا, یا پارلیمنٹ پر چڑھائی کیوں نہ کی گئی. تو اسپیسیفکلی جو ہے وہ گئے ہیں GHQ پہ کیوں حملہ کیا, اور جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے اس پر کیوں حملہ کیا گیا, اور کیوں فوج کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی. کیونکہ پورے 1 سال سے جو ہے وہ خان صاحب جب سے اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ عوام کو تیار کر رہے تھے, اپنے پارٹی ورکرز کو وہ تیار کر رہے تھے, ان کی برین واشنگ کر رہے تھے, اور انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے, لہٰذا جو کچھ کرنا ہے وہ فوج کے ساتھ کرنا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا بالکل برا ہوا, اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جب فوج اور عوام اپنے ہی لوگ آمنے سامنے ہوں. اور یہ جو ہے یہ مجھے تو لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے یہ ملک پاکستان کو 5th جنریشن وار فیئر کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا ہے. اب دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری ہنگامہ آرائی کی, توڑ پھوڑ کی, جلاؤ گھیراؤ کیا, اب ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور ان کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا چلے گا, اور انہیں آرمی ایکٹ 1952 کے تحت سزائیں دی جائیں گی. خان صاحب نے تو جو ہے وہ جو اشتعال دلانا تھا اپنے ورکرز کو وہ تو دلا چکے. اب مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ جنہوں نے خان صاحب کی محبت میں وہ بہت کچھ کر ڈالا اور وہ حد سے آگے بڑھ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنے عہدے پر براجمان رہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے, اور ان کی خواہش بھی یہ تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ فوج کے اندر سے ان کو مدد آئے گی, اور وہ سمجھتے تھے کہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی اور کچھ جنرلز ان کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہ آرمی چیف پر پریشر ڈالیں گے ریزگنیشن کے لیے. مگر ان کا یہ خواب, فوج میں پھوٹ ڈالنے کا خواب اور فوج میں بغاوت پیدا کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. فوج آج بھی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے زیر سائے متحد ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں. دوسری طرف اگر بات کرتے ہیں امریکہ کی, امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ آرمی چیف جو ہے وہ اپنے عہدے پر کنٹینیو کریں, اور وہ بھی جو ہے اب خان صاحب کے یک زبان ہو گیا ہے, اور وہ بھی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب جنرل سید عاصم منیر صاحب کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا جائے, ایسا ماحول بنایا جائے فوج میں کہ اس پر ان پہ پریشر پڑے اور وہ اپنے عہدے سے ریزائن کر جائیں. تو اب یہ ایک ٹاسک سونپا گیا ہے جو زلمے خلیل زاد ہیں, ان کو جو ہے وہ یہ ٹاسک سونپا گیا ہے, جو کہ امریکن ڈپلومیٹ بھی ہیں اور CIA کے بہت اہم ایجنٹ ہیں, اور انہیں جہاں بھی بھیجا گیا, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم ورلڈ میں بڑے جو ہے ڈپلومیسی میں بڑے ایکسپرٹ انہیں مانا جاتا ہے. تو انہیں جہاں بھی بھیجا گیا ہے تو وہاں انہوں نے تباہی ہی مچائی ہے. ان کو عراق میں لگایا گیا, عراق کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان کو افغانستان کا ٹاسک سونپا گیا, اور افغانستان کا کیا حال ہے آپ کو پتہ ہے. افغانستان کو بھی اسی زلمے خلیل زاد نے تباہی کے دہانے پر لا کر رکھ دیا تھا. تو اس کا کام ہی جو ہے وہ مسلم دنیا کے خلاف کام کرنا ہے. اب زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے, اور ایسے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ امپریشن یہی جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل سید عاصم منیر کو جو ہے وہ ہٹایا جائے. اب دیکھیں انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں, میں ذرا ان کا تذکرہ کرتے چلا جاؤں, آپ کو پکچر جو ہے وہ پھر کلیئر ہو جائے گی کہ امریکہ چاہتا کیا. اور جو ان کے ٹویٹس ہیں وہ صرف ان کے ٹویٹس نہیں سمجھے جائیں گے, وہ یہ جو امریکن پالیسی ہے وہ پاکستان کے لیے وہ امریکن پالیسی ہی سمجھی جائے گی. دیکھیں اپنے ٹویٹس میں, جو کہ سیالکوٹ میں ایک
बंद कमरे में कोई मीटिंग हुई اور اس میں جو ہے بڑے بڑے جنرلز جو ہیں وہ شریک ہوئے. اب یہ کہتے ہیں وہ جو بند کمرے میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا, جو کچھ آرمی چیف کی طرف سے جو کہا گیا, سینئر جو آفیسرز تھے ان کو اور ان کی فیملی کو جو کچھ بھی کہا گیا اس کی ساری خبر جو ہے وہ مجھ تک آئی ہے اور مجھے ملی ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ میں زیادہ بات تو نہیں کرتا, 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ان کے ٹویٹس میں ہیں کہ فرسٹ وہ کہتے ہیں ہی تھریٹنڈ دی وائفز اینڈ چلڈرن آف ہز کرٹکس. دا مینائن واز ناٹ گڈ تھنگ اینڈ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹلی انویسٹیگیٹڈ, بٹ دیٹ از نو ایکسکیوز فار تھریٹننگ ہارم ٹو انوسنٹ فیملی ممبرس آف ریٹائرڈ آفیسرز ہو مے ہیو پارٹیسپیٹڈ. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جس طریقے سے آرمی چیف نے جو سینئر آرمی آفیسرز ہیں ان کی جو فیملی جو انوسنٹ تھی ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی ہیں, اور کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ 9 مئی کو وہ غلط تھا, مگر اس کی آڑ میں جو ہے دھمکیاں دینا, جو سینئر افسران ہیں ان کی فیملی کو دھمکیاں دینا, یہ کسی صورت اچھی بات نہیں ہے. اور انہیں فردر جو ہے وہ اپنی ٹویٹس میں کہا ہے کہ ہی آلسو یوز گٹر لینگویج اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دوز ہی ریگارڈس ہز اینیمیز, اور کہا کہ انہوں نے گھٹیا زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے اپنی جو انٹریکشن ہوئی ہے سیالکوٹ میں جو سینئر فوجی افسران ہیں ان کے ساتھ. اور ان کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سیکنڈ ہی اناؤنس اف ہی گوز ڈاؤن ہی ول ٹیک ادرس ڈاؤن وتھ ہم. اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو پھر دوسرے بھی نہیں بچیں گے. ان کا کہنا سمپلی یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے بھی جو ہیں وہ ان کی بھی خیر نہیں ہوگی اور وہ ان کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا, اور وہ کنکلوڈ کیا کرتے ہیں دیکھیں, اب یہ بڑے خطرناک جملے ہیں. وہ کہتے ہیں his speech demonstrates that he simply does not have the temperament to lead the armed forces of a large and important country, Pakistan. Such a volatile, angry and self-absorbed person must not have his fingers on a nuclear button. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اتنی بڑی فوج کی کمان ان کو سونپی جائے. وہ وولیٹائل ہیں, بڑے غصے والے ہیں اور سیلف ایبزاربڈ رہتے ہیں, مطلب کہ وہ اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں. تو وہ کنکلوڈ کرتے کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جو ہے, ایسے شخص جو ہاتھوں میں نیوکلیر بومز کا بٹن نہیں ہونا چاہیے. تو نشانہ وہی ہماری جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے, جو ہمارے پاس جو نیوکلیر ویپنز ہیں, یہی تو امریکہ کو کھٹکتے ہیں. تو وہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈائیویسٹ کیا جائے ہمارے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان سے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ میں کہتے ہیں ایک کنٹریز آرمی از اے پولیٹیکل is a critical institution that must be led by someone possessed of sobriety, calm, responsibility and political neutrality. وہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی جو بڑا کرٹیکل, بڑا اہم ادارہ ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کی جو کمان جو ہونی چاہیے وہ ایسے شخص کے پاس ہونی چاہیے جو سنجیدہ ہو اور جو پولیٹیکلی نیوٹرل ہو. تو یہ دیکھیں اب آرمی چیف کے خلاف جو ہے یہ ٹویٹس کی ہیں کس نے, زلم خلیل زاد جو کہ CIA کے ایجنٹ ہیں, اور آج کل ان کا یارانہ ہے بڑا کس کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ. اور عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ظاہراً تو نہیں مگر اندرون خانہ وہ ان سے جو ہے وہ رابطے میں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان کی جو اقتدار کے طرف جو سفر ہے اس سفر میں جو ہے وہ امریکہ سے مدد چاہتے ہیں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آڈیو لیک جو ہے وہ منظر عام پر آئی, جس میں خان صاحب جو ہیں جو پہلے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے تھے
اب وہ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر آ گئے ہیں اور اب جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے ہیں اوول آفس کے سامنے. اور وہ جو زوم میٹنگ ہوئی اور آڈیو لیک جو ہوئی ہے, جو کانگریس وومن کے ساتھ جو بات کر رہے تھے, تو وہ اپنا ان سے مدد کی اپیل کر رہے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے نا تو پکچر جو ہے واضح ہو جائے گی. اب دیکھیے, اب یہ امریکہ جو ہے وہ کیوں آرمی چیف کے خلاف ہوا ہے, اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف, آرمی چیف نے حال ہی میں جو ہے وہ دورہ کیا ہے چائنا کا, اور وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کو ریوائیو کریں, اور وہ وہاں گارنٹیز دے کے آئے ہیں کہ کچھ بھی پولیٹیکل سچویشن کچھ بھی ہو, وہاں کو کتنی بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو, ہم ذمہ لیتے ہیں کہ آپ وہاں کام شروع کریں اور ہم آپ کی جان اور مال کے محافظ ہیں, اور ذمہ لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہوگا اور ہم آپ کا بھرپور جو ہے وہ تحفظ کریں گے. تو یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں آئی کہ آرمی چیف جو ہے بجائے امریکہ جانے کے اور چائنا گئے ہیں اور دوبارہ سی پیک کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, جبکہ یہ سی پیک خان صاحب جو ہے پہلے انہوں نے اس کا کام سلو ڈاؤن کیا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کے سی پیک کے کام کو پرماننٹلی انہوں نے بند ہی کر دیا. وہ سی پیک کے جو سمجھا جا رہا تھا کہ اگر سی پیک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس سے خوشحالی آئے گی, ملک میں روزگار آئے گا اور معاشی خوشحالی آئے گی, اور جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے بہت سارا کام ہونا تھا, وہ خان صاحب نے جو ہے وہ امریکہ کے اشارے پر روک دیا تھا. اب آرمی چیف چاہتے ہیں کہ وہ کام دوبارہ سے شروع ہو جائے اور ملک میں جو کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے اور خوشحالی آئے اور اکنامیکلی جو ہے ہم ساؤنڈ ہو جائیں. تو یہ بات جو ہے یہ امریکہ کو پسند نہیں آئی. اب آرمی چیف جو وہاں گئے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اب جو الائنسز بن رہے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ الائنسز بن رہے ہیں, اور چائنا, ایران, رشیا, سعودی عربیہ, اب جو ہے وہ ایک یہ اسٹریٹجک الائنس بن رہا ہے. تو آرمی چیف جو ہے وہ اس الائنس کا جو ہے وہ حصہ بننا چاہتے ہیں, اور ایک اچھا موو تھا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے چل کے جو ہے وہ پاور انہی ہی ملکوں کے ہاتھوں میں آنی ہے. تو یہ ان کا اچھا فیصلہ تھا, مگر یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں آئی. لہٰذا اب ان کا پورا زور ہے کسی نہ کسی طریقے سے فوج میں جو ہے وہ پھوٹ ڈالی جائے اور فوجی جنرلز کو اکسایا جائے بغاوت پر. تو یہ ان کا ایجنڈا ہے, اور خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آرمی چیف کو ہٹایا جائے, کیونکہ جب تک وہ ہیں تو خان صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کے مزے نہیں لے سکتے. تھینکس فار واچنگ.